أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ترجمہ ولو انہم اور اگر بلا شبہ وہ آمنوا ایمان لے آتے واتقوا اور ڈرتے لمثوبۃ تو پا لیتے ہو من عند اللہ اللہ کے پاس خیر بہتر لو کانوا یعلمون کاش کی وہ جان لیتے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا نہ کہو تم راعنا راعنا وقولوا انظرنا اور کہو تم انظرنا واسمعوا اور سن لو تم وللکافرین اور منکرین کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے وللمشرکین اور نہ مشرکین میں سے اب یہ بات کی ینزل اتارا جائے علیکم آپ کے اوپر من خیر کوئی بھلائی من ربکم تمہارے رب کی جانب سے واللہ یختص اور رب العالمین خاص کرتے برحمتہ اپنی رحمت سے من یشاء جس کو چاہتے ہیں واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 سے 105 تک ہم نے تلاوت اور ترجمہ سنا گزشتہ کل کے درس میں رب العالمین نے یہودیوں کے اس کار شیطان کا تذکرہ کیا تھا جو انہوں نے شیطان اور نافرمان جنات سے سیکھا تھا اور وہ کار شر تھا جادوگری اصل مدار تھا کہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا معجزات اور سحر کے درمیان جادوگری کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے تو ان لوگوں نے یہودیوں نے کہا ہم بھی جاننا چاہتے ہیں تاکہ اس جادوگری سے بچ جائیں لیکن انہوں نے سیکھ کر اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا لوگوں کے درمیان میں تفریق لڑائی جھگڑے فتنے فساد اس جادوگری کے ذریعے سے کرانے شروع کر دیے رب العالمین نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور فرمایا تھا کہ انہوں نے جو یہ کام شروع کر دیا ہے یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اس مذموم کام کی وجہ سے اس جادوگری کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اپنی آپ کو اپنی جان کو جس چیز کے پیچھے یہ لگا رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے کاش کی وہ جان لیتے رب العالمین نے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ بجائے جادوگری کے بجائے یہ کہ طعن و تشنیع کے اور ان غلط کاموں کے پیچھے لگنے کے اگر یہ آج کے یہودی بھی
جو مدینہ منورہ کے اندر اس وقت موجود تھے، اگر یہ بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ جو موجودہ یہودی مدینہ منورہ کے اندر تھے، ان کے اندر بھی یہ خصلتیں پائی جاتی تھی، لیکن کم، چونکہ ان کے آبا و اجداد نے براہ راست انبیاء علیہم السلام کا انکار کر کے اور انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ بجائے نبی اور ان کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی عجیب باتوں کو معجزات سے تعبیر کرتے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی سنا سنی یہ بات چلی ہوئی آ رہی تھی کہ نبی کے ہاتھ سے، نبی کی زبان سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ معجزہ نہیں، وہ جادوگری ہوتا ہے۔ تو یہ نالائق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی ایسے ہی برے الفاظ کہا کرتے تھے۔ پیارے اللہ نے فرمایا کاش کہ یہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈر لیتے، تو ان کو سزا نہ ملتی جو ان کے آبا و اجداد کے لیے متعین ہے، بلکہ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے یہاں ان کو بہترین ثواب ملتا، بہترین بدلہ ملتا۔ لیکن ملے گا تب اگر یہ اس بات کو جان لیں اور مان لیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے کہ دنیا میں ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے پر اللہ کے یہاں بہترین بدل ہے۔ اس بات کو بندہ تب مانے گا جب اس کو مخاطب کی بات پر یقین ہوگا، اور انہوں نے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہی انکار کر دیا، بلکہ جن کے ذریعے سے نبوت ملی تھی اسی کا انکار کیا تھا، حضرت جبریل جو وحی لے کر آتے اسی کا انکار کر دیا تھا۔ تو پھر ان کو نبی علیہ السلام کی بات پر کیسے یقین ہو جاتا؟ انہی کی نسل میں سے کچھ لوگ نکل گئے، کہنے لگے جبریل کو بھی دھوکہ لگ جاتا ہے، جبریل کو بھی غلطی لگ جاتی ہے، بہین طور کہ وہی لے کر آنا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس، وہی لے کر چلے گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ بات تو وہی کہے گا جس کا دماغ ٹیڑھا ہوگا، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بغض اور حسد رکھتا ہوگا۔ یہ یہودی چونکہ نبی علیہ السلام سے تب بھی حسد رکھتے تھے، آج بھی یہ حسد رکھتے ہیں، اور یہ نہ نبی کے ساتھ نبی کے خیر خواہ نہ نبی کے امتی کے خیر خواہ۔ یہ مسلمانوں کی خام خیالی ہے جو یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ اللہ کا دشمن، اللہ کے نیک بندوں کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو جو بھی کام کرتے تھے اس سے مسلمانوں کی اور انبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہی مقصود ہوتا تھا، خیر خواہی ان کے یہاں ہے ہی نہیں۔ یہ مسلمانوں کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ اب بھائی چارگی طے ہو گئی ہے، اب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپسی اتحاد پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کبھی اتحاد کرنے والے نہیں ہیں۔ بظاہر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے تھے، لیکن بول ہی بول میں آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس طور پر چونکہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پورے عرب کی زبان عربی تھی، عربی میں ہی گفتگو ہوتی تھی، عربی ان کی جیسے ہماری کشمیری زبان، ڈوگری زبان مادری زبانیں ہیں، یہ ایسے عرب کی مادری زبان یہ عربی زبان تھی، سارے لوگ عرب بولتے تھے، یہودی بھی، مسلمان بھی، مشرک بھی، سارے عربی ہی بولتے تھے۔ لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، ایک لفظ کے کئی سارے مطلب نکلتے ہیں۔ تو ایک لفظ تھا، مسلمان کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجئے، یہ آپ جو بات کہتے ہیں اس بات کو جب تک ہم سمجھ نہ جائیں اور اس پر عمل نہ کر لیں تب تک آپ ہمارے ساتھ رعایت اور شفقت کا معاملہ کیا کیجئے۔ اور اس کے لیے کہتے تھے راغنا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعنا، ہمارے ساتھ رعایت کا، شفقت کا، محبت کا معاملہ کیا کیجیے۔ یہودیوں کی یہاں عبرانی زبان اصل تھی، اور عبرانی زبان کے اندر راعنا کے معنی گالی کے ہیں، اور ایسی گالی کے اسما لا سمعتا کہ تو سن اور سننے کے بعد بھی نہ سنے۔ نعوذ باللہ وہ کانوں کی گالی دیتے تھے کہ تمہارے کان ختم ہو جائے۔ وہ تو بہت غلط لفظ ہے، ہم یہ کہیں گے کہ تمہارے کان ایسے ہو جائے کہ سننے کے قابل ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں راعنا، اور مطلب اس کا یہ تھا کہ نعوذ باللہ آپ کے کان ختم ہو جائیں، آپ کے اندر سننے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ صحابہ بھی یہ بات کہتے ہیں، لیکن صحابہ کے سامنے یہ مطلب نہیں تھا۔ صحابہ کے سامنے یہ مطلب تھا کہ ہمارے ساتھ رعایت کا، شفقت کا معاملہ کیا کیجیے جب تک ہم بات کو پورے طور پر سمجھ نہ جائیں۔ صحابہ سے کبھی کبھی بات کو سمجھنے میں دیر لگ جاتی تھی، جیسے اتم الصیام الی اللیل والی آیت کی تفسیر پیچھے ایک مثال کے ذریعے سے آئی تھی کہ صحابی رسول نے رات کو سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید بال رکھا تھا، ایک کالا بال رکھا تھا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید اور کالے دھاگے کے درمیان جب تک فرق نہ ہو جائے تب تک کھاتے پیتے رہو۔ صبح یہ تو بہت مشکل ہے، اندھیری رات میں سفید اور کالے دھاگے کے درمیان میں فرق ہونا۔ جب دربار رسالت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال کی اذان کے بعد تک بھی مجھے سفید اور کالے دھاگے کے درمیان میں فرق پیدا نہیں ہو رہا تھا، آپ نے مسکرا کر فرمایا تمہاری رات تو بہت لمبی ہے جس میں کبھی سفیدی آئی نہیں۔ پھر سمجھایا کہ بھئی اس کا مطلب واقعی یہ دھاگے نہیں ہے جو دھاگے تم نے مراد لیے ہیں کہ سفید اور کالے، اس سے مراد ہے کالے سے مراد ہے رات اور سفید سے مراد ہے دن، اور صبح صادق جو ہی ہو جائے چاہے تمہیں باہر سفیدی دکھے یا نہ دکھے بس دن ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا۔ اس سے صحابہ عرض کرتے تھے کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کیا جائے، جب تک کس معاملے میں اللہ بہتر جانتے ہیں، مطلب یہ کہ بات کو سمجھنے تک کے لیے تھوڑی سی رعایت، یا کسی اور معاملے میں بھی رعایت مانگنے کے لیے وہ لفظ رائنا کا استعمال کرتے تھے، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہودیوں نے جب سنا تو یہودی چونکہ اس سے غلط مطلب لیتے تھے، اس غلط مطلب لینے کی وجہ سے ایک مطلب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس سے گزرے اور یہ نالائق ہنسی مذاق سے مست ہو رہے تھے کہ اب تو مزے آ گئے، اب تو ہماری ہی بات کو مسلمان بھی بولنے لگ گئے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ مطلب دوسرا ہے، مسلمانوں کی یہاں مطلب دوسرا ہے، اب ہم کھلم کھلا نبی علیہ السلام کو کہا کریں گے رائنا رائنا، لیکن ہم مطلب وہ والا لیا کریں گے جو ہم لیتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ آپ کے کان خراب ہو جائے، آپ کے ہاں سننے سمجھنے کی صلاحیت ختم نہ ہو جائے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سن لیا تو سن کر کہو بدبختو، تم یہ مشورہ کر رہے ہو، آج کے بعد اگر میں نے تمہاری زبان سے یہ لفظ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو ڈر گئی، لیکن ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انتظام کر دیا، مسلمانوں کو بتا دیا اب تمہیں اس لفظ کو ہی بدل دینا ہے، تمہیں یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں، تم دوسرا لفظ کو کیا کہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو بلکہ وقولوا انظرنا، تم انظرنا کہا کرو، راعنا کی جگہ انظرنا کہو۔ کبھی کبھی بندہ جب خالی ترجمہ پڑھتا ہے تو غلطی کھا جاتا ہے۔ ایک بندہ قرآن پڑھتا تھا، وہ کہتا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا، رائنا یہ قرآن کا لفظ ہے، اب وہ تلاوت کرتے کرتے تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا، رائنا چھوڑتے تھا۔ جو حافظ صاحب وہاں سے گزرے، حافظ صاحب ماشاءاللہ چھوٹا بڑا رو قاری صاحب ایک غلط قرآن پڑھ رہو، لفظ چھوٹ رہا ہے، کہ کون سا؟ کہ راعنا اصل لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ یہ راعنا تم چھوڑ رہے ہو، تم دیکھ کے پڑھ لو، کہ چل
بن گئے یہاں پر، اس کو پتہ ستا تو کچھ ہے نہیں اور میری غلطی نکالنے کے لیے آ گیا۔ ارے خدا خود کہہ رہا ہے تم رائنا مت کہو، انظر نہ کہو، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں کا نیچے لکھا ہوا ہے ترجمے میں، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ تو بندہ جب خالی ترجمے کا مفسر بن جاتا ہے تو پھر قرآن کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مفسر بننے کے لیے تو بہت کچھ زانوِ تلمذ اختیار کرنے پڑیں گے کسی مفسر کے سامنے، پھر پتہ چلے گا کیا ہے، ورنہ بندہ لفظی غلطی کر جاتا ہے تو لفظی غلطی ہے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد جس بات کو کہنے کے لیے تم لفظ رائنا کہتے ہو وہاں پر رائنا نہ کہو بلکہ تم انظر نہ کہو، ہماری طرف توجہ دے دو، ہماری طرف التفات ہو جائے، ہماری طرف متوجہ، انظرنا واسمعوا اور سن لو۔ کون سنے؟ یہودی بھی سنو، مسلمانوں تم بھی سن لو۔ مسلمانوں تم یہ سنو، تمہیں آج کے بعد رائنا نہیں کہنا ہے، انظرنا کہنا ہے۔ اور کافروں تم سنو، یہودیوں تم سنو، تمہاری جو چال بازی چل رہی تھی، تمہاری جو یہ پس پردہ ایک سازش چل رہی تھی، یہ تمہاری سازش کامیاب نہیں ہوئی، ختم ہو گئی تمہاری سازش۔ واسمعوا سن لو، کیا سنو؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور منکر کون ہے؟ براہ راست یہاں مخاطب تھے یہودی، براہ راست یہاں پر مخاطب تھے یہ اسرائیلی، یہ اسرائیل کے رہنے والے براہ راست مخاطب تھے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ یہودی خاص طور پر اور مشرکین کو تو پتہ تھا نہیں، لیکن وہ بھی دیکھا دیکھی بھی اور ہٹ درمی میں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی، کسی اور کو کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ نبوت ملے، آخری نبی آئے، لیکن یہ بنی اسحاق کی اولاد میں سے آئے، بنی اسماعیل کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے نبی آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی نہیں آئے، آخر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کا یہی خیال تھا نبی آخر الزمان آئیں گے، لیکن آئیں گے بنو اسحاق میں سے، بنو اسماعیل میں سے نہیں۔ جب بنو اسماعیل میں سے آئے تو کہنے لگے نہ ہم نہیں چاہتے تم نبی ہو جائے، نبی تو دوسرا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اس میں بہت مشہور قصہ ہے طائف کا، ان لوگوں نے کہا تم ہی نبی بنا کر مجھے، تمہارے علاوہ کوئی نبی اور ملا نہیں، میں تم سے بات ہی نہیں کرنا۔ وہ چاہتے نہیں تھے کہ نبوت ان کو مل جائے، حالانکہ نبوت مل جانا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہتے اس کو منتخب کر لیتے۔ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ان یہودیوں میں سے، وللمشرکین، اور ابو جہل اینڈ کمپنی میں سے، یہ ابو جہل اور اس کی ذریت اور اس کے یار دو جتنے بھی مکہ میں رہتے ہیں یا مدینہ میں جتنے مشرک رہتے ہیں وہ اور یہ یہودی لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے؟ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پر وحی اترے۔ خیر مراد یا وحی، قرآن اللہ کی جانب سے نبی علیہ السلام پر نہیں اترنا چاہیے۔ جیسے کہ اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے نادان دوست ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کسی نچلی ذات کا بندہ بچہ عالم ہو گیا، حافظ قرآن بن گیا، اب جو حافظ بن گیا، مولوی بن گیا، مفتی بن گیا، وہ تو ضرور واعظ پڑھے گا، ضرور نماز پڑھائے گا، ضرور امام بنے گا، ضرور خطیب بنے گا۔ تو کہتے ہیں ہاں خطیب تو ہونا چاہیے، امام تو ہونا چاہیے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نہ یہ گھٹیا ذات ہے، حالانکہ اللہ کی یہاں ذات کا گھٹیا پٹیا ہونا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی یہاں تو تقوی چلتا، اللہ کی یہاں ذات بات کچھ نہیں چلتی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملنی چاہیے تھی۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین
ان ينزل عليكم من ربكم من خير من ربكم، اللہ کی جانب سے آپ پر وہی نہیں اترنی چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ پوڑ دماغ والے ہیں، یہ نالائق لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نبوت جو بندہ چاہے گا اس کو مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ارے نبوت تو بہت دور کی بات ہے، ہدایت بھی اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گی، صحیح راستے پر بھی وہ چلے گا جس کو اللہ چاہیں گے، اولاد بھی اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہیں گے، ڈگری بھی اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہیں گے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ممکن ہے تو نبوت جیسا عظیم الشان کام یہ انسان کی چاہت سے کیسے ممکن؟ یہ تو اللہ کی چاہت سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ پاک اپنی رحمت کے ذریعے سے جس کو چاہتے نبوت کے کام کے لیے مختص کر دیتے، خاص کر دیتے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں، بڑے فضل والے ہیں، جس کو چاہتے دے دیتے، جس کو چاہتے لے لیتے، جس کو چاہتے نعمت دے دیتے، جس کو چاہتے لے لیتے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔